الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مینا کے جب ہم لوگ واپس آتے ہیں تو ایک چیز جو بہرحال بہت ساری چیزیں بتانے کے وقت میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک چیز تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ٹینٹ نمبر جو ہے وہ آپ روڈ سے یاد رکھیں گے. روڈ نمبر یاد رکھیں گے اور ٹینٹ نمبر. بڑا اوپر والا نمبر ٹینٹ کا ہے, نیچے والا روڈ نمبر. اچھا, اب ٹینٹ ڈھونڈنے کے لیے بھی پرابلم ہے. مان لیجئے یہاں دیکھیں یہ ٹینٹ ہے, یہ روڈ نمبر مان لیجئے 56 ہے. تو اب ٹینٹ ایسے ہوتے ہیں 1 نمبر 3 نمبر 5 نمبر 7 نمبر 9 نمبر 2 4 6 8 10 12. اب روڈ نمبر 56 آپ کا ٹینٹ ہے. اب آپ وہاں پر کھڑے ہیں, آپ کا نمبر مان لیجئے 19 ہے, تو آپ کدھر کو جائیں گے؟ رائٹ میں جائیں گے لیفٹ میں جائیں گے؟ ہاں, رائٹ میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, رائٹ میں جانے کے بعد آپ پھر رائٹ میں دیکھیں گے کہ لیفٹ میں دیکھیں گے؟ ہاں, توجہ مطلب ہلکی سی توجہ دینا. ایسا نہیں کہ مان لیجئے اب آپ کا نمبر 19 ہے, ادھر ہے یا ادھر ہے, ادھر ہے یا ادھر نہیں. اتنا سسٹمیٹک بنایا ہے انہوں نے. ہمیں اگر معلوم ہوگا اب آپ روڈ نمبر 56 پر پہنچنے کے بعد آپ کا ٹینٹ نمبر اوپر کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف اتر رہا ہے, ٹاپ میں ہے یا جفت میں ہے, دونوں میں سے آپ ایک کا انتخاب کیجئے اور اس کے حساب سے آپ چلتے رہیے. تو اگر آپ کا نمبر مان لیجئے یہاں پر آپ 56 پر پہنچے اور 42 نمبر ہے, تو آپ کو لیفٹ میں جانا ہے اور رائٹ میں دیکھتے جانا ہے. مان لیجئے ادھر آپ کھڑے ہیں اور 2 نمبر پر ہے, تو لیفٹ میں جانا ہے اور لیفٹ میں دیکھتے رہنا ہے. یہ ایک آسانی ہے جو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو مینا کے ٹینٹ تک پہنچنے کے لیے. اور آج کل ایپ آیا ہے, لیکن ایپ کا مسئلہ یہ ہے آپ ٹوٹل اس پر ڈیپینڈ مت رہیے. وہ ایک مشین ہے, بیٹری ڈاؤن ہو سکتی ہے, نیٹ ورک میں پرابلم آ سکتا ہے, موبائل ادھر ادھر ہو سکتا ہے, موبائل روم میں ہی یا ٹینٹ میں بھول کر آ سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں دماغ میں بھی رکھیں تاکہ بات آپ کے لیے آسانی ہو. بہرحال ہم بات کر رہے تھے عرفات کی. عرفات میں آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں گے, جتنا زیادہ شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے میں رکھیں گے, اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان بندوں میں شمار ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے. اور ایک ہی احساس ہو, اپنے ماضی کے ایک ایک گناہ کو یاد کرتے چلیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوں. دعائیں کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنوں کے لیے دعا کریں, عالم اسلام کے لیے دعا کریں. اب آپ کو عرفات میں رہنا ہے غروب شمس تک, سورج کے ڈوبنے تک آپ کو عرفات میں رکنا ہے. اگر آپ صبح سے رکے, بلکہ رات میں ہی آپ گئے, آدھی رات کو گئے, 1 2 بجے 3 بجے, آپ غروب شمس سے 5 منٹ پہلے عرفہ کے باہر آئیں گے, آپ کا وقوف عرفہ تو ہوا, لیکن غروب شمس تک نہیں ہونے کی وجہ سے آپ پر ایک دم واجب ہوگا. یہ دم کیا ہے میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ دم کب ہوگا؟ وقوف عرفہ, یعنی وہ عرفہ میں آپ غروب شمس سے تھوڑا پہلے نکلے. عام طور پر حاجی کیا کرتے ہیں, جب سورج ڈوبنے, چلو اپن جا کر تھوڑا آگے کھڑے ہوتے ہیں, وہ آگے میں عرفہ کے باہر چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو لہٰذا آپ عرفہ کے اندر غروب شمس تک رک کر غروب شمس کے بعد آپ نکلیں گے مزدلفہ کے لیے. اب یہاں پر آپ کے پاس, خاص کر جن لوگوں کے پاس بس ہے, آپشن ہے کہ وہ چاہیں تو بس میں ہی جائیں, وہ چاہیں تو پیدل جائیں. اب بس کے لیے عام طور پر حج کمیٹی کے پاس ہر 90 آدمیوں میں ایک بس ہوتی ہے, اور ایک بس کی گنجائش 45 پیسنجر کی ہے. مطلب ایک بس 2 راؤنڈ کرے گی. آپ کو پہلی اس میں جگہ مل گئی تو آپ تو نکل گئے. اب بسا اوقات جو بس جاتی ہے
وہ واپس آئے گی نہیں آئے گی, کہیں بھٹک جائے گا. ڈرائیور تقریباً نئے ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں سے لائے ہوئے بھی ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کو پہلی بس مل گئی الحمدللہ آپ بیٹھ جائیے. اگر پہلی بس نہیں ملی, سب سے اچھی چیز یہ کہ آپ پیدل نکلیں. 7-7.5 کلومیٹر ہیں. ایک روحانی ماحول ہوتا ہے, لوگ جنون میں دیوانگی میں تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اندر کی دنیا میں ایک انقلاب بپا رہتا ہے. انسان رو دھو کر چلتا ہے, اور اب ایک عجیب طیف و سرور کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مزدلفہ جائیں گے تو کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی, کوئی آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. جو لوگ پیدل چل سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے اثر میں بھی بتایا کہ آپ روزانہ 4-5 کلومیٹر چلنا سیکھیں. جو چلنے کا عادی ہو گیا وہ حج میں کامیاب ہو گیا. لہذا آپ چاہیں تو عرفات سے مزدلفہ پیدل جائیں. 7-7.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, جو تقریباً 1.5-2-2.5 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ سکتے ہیں. اگر تیز چلیں تو جلدی بھی پہنچ سکتے ہیں. اب مزدلفہ میں آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت. ایک اذان دی جائے گی مزدلفہ میں پہنچ کر, اس کے بعد اقامت ہوگی. مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے, پھر اقامت ہوگی, عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو وتر کی نماز پڑھیں, ورنہ وہاں پر کوئی سنت, کوئی نفل, کوئی چیز آپ پر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نقل کرتے ہیں, صلی المغرب والعشاء فنام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے. مزدلفہ کی رات میں سونا سب سے بڑی عبادت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات سو کر گزاری. آپ کے پاس 10 تاریخ کے دن جو کام ہے, اگر آپ مزدلفہ کی رات میں ٹھیک سے نہیں سوئیں گے, پہاڑوں پر چڑھیں گے, کنکریاں جمع کرنے کے نام پر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو لیلۃ القدر سے افضل رات گردانتے ہیں مزدلفہ کی رات کو, قرآن لے کر بیٹھ رہے ہوں گے, کوئی 100 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہوگا. یہ سب کچھ عین سنت کے خلاف بدعات ہے. اس کا اجر تو آپ چھوڑ دیجئے, یہ آپ کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے. لہذا مزدلفہ کی رات میں آپ کے ذمے 2 نمازیں ہیں, ایک وتر کی نماز ہے. اس کے بعد جو کچھ آپ کے پاس ہے کھا پی کر آپ سو جائیے. مزدلفہ میں حاجی پریشان ہوتا ہے, اس پوائنٹ کو بھی آپ سمجھیں. مزدلفہ میں کیوں پریشان ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے, مان لیجئے 10-12 لوگوں کا ایک گروپ بنا. یہ لوگ سب سے پہلے جا کر مزدلفہ میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں, ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, بچھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اب اس کے بعد لوگ ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں. اب ٹوائلٹ کے لیے پرابلم وہاں یہ ہے, یہ اوپر آسمان ہے, نیچے زمین ہے, پورا میدان خالی ہے. وہاں پر اگر کوئی چیز نظر آئے گی آپ کو, صرف ٹوائلٹ نظر آئیں گے, یا حکومت کے اداروں کے اپنے اپنے آفیسز نظر آئیں گے. وہاں پر کچھ نہیں ہے, ٹینٹ نہیں, کچھ نہیں. آپ کھلے میدان, کھلے آسمان کے نیچے آپ کو رات گزارنی ہے. اب عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے حاجیوں سے, جس کی وجہ سے وہ بھٹکتے ہیں, وہ کیسے, یہ دیکھیں. مان لیجیے یہ ایک ٹوائلٹ ہے, یہ ایک ٹوائلٹ ہے, یہ ایک ٹوائلٹ ہے. اب اس ٹوائلٹ کے پاس بندے یہاں پر کچھ ہیں اور ادھر نل بنے ہوئے ہیں. اب آدمی جو ہے, مان لیجئے جہاں پر ڈیرا ڈالا وہاں سے آیا. اب مان لیجئے یہاں پر ڈیرا ڈالا, یہاں سے اٹھ کر آیا, ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنے کے لیے اس کو یہاں جگہ ملی. اب یہاں جگہ ملنے کے بعد وہ بندہ کیا کرتا ہے, ادھر آ جاتا ہے اور اب ادھر ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس ٹوائلٹ کے 2 حصے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی, دونوں سائڈ میں نل ہے. اب آئے تھے یہاں سے, کنفیوژن ہے اب آپ کو کہ آپ ادھر سے آئے تھے یا ادھر سے, کیونکہ اتنے دیر میں آپ نے کچھ دھیان نہیں دیا. ایک تو ٹوائلٹس کے نمبر ہیں, یا تو وہ ٹوائلٹ کا نمبر یاد رکھو, یا پھر آپ کو یہ توجہ دینا ہے کہ آپ یہاں سے آئے تھے. عام طور پر لوگ یہاں پر بس تھی, یہاں پر گاڑی تھی. بھیا گاڑی بھی نکل سکتی ہے, بس بھی نکل سکتی ہے.
اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، آپ 8-10 آدمی ہیں، سب کے سب آئیے ٹوائلٹ کے قریب میں کھڑے ہو جائیے، سب کے ساتھ آئے۔ اب جس کو جانا ہے، ٹوائلٹ کا جانا ہے، وضو کے لیے جانا، سب فارغ ہونے کے بعد پھر آپ اپنا ڈیرا ڈالیں، اب کوئی بھٹکے گا نہیں۔ ایک جگہ ڈیرا ڈالنے کے بعد یہاں سے آپ یہاں جا کر پھر ادھر گھومیں گے، بسا اوقات پھر آپ، کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے اپنے حاجیوں کے ساتھ کہ رات بھر بندہ ڈھونڈتا رہا، اس کو ملا ہی نہیں، اور ہر آدمی احرام کی حالت میں ہے کہ آپ اس احرام میں پہچان بھی نہیں سکتے کہ بھئی شرٹ ایسا ہے، پینٹ ایسی ہے، کرتا ایسا ہے، اس میں بہت بڑی دشواری ہوتی۔ مزدلفہ میں بھی حاجی بھٹکتے ہیں۔ اور دوسری بات، کنکریوں کے نام پر دور دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جہاں سے کنکریاں ملی آپ وہ کنکریاں جمع کریں، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ساری کنکریاں مزدلفہ سے لی جائے۔ کنکریوں کے حوالے سے بات یہ کہ کنکریاں آپ کو سفید دانے کا جو چنا ہوتا ہے، ایک تو ہمارا جواری ٹائپ کا چنا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ایک چنا وائٹ کلر میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یا بکری کے مینگنی کے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ کچھ کنکریاں اٹھاؤ، اور آپ نے وہ کنکری اٹھا کر کہا کہ دیکھو اس کے برابر تمہیں جمرات کو کنکری مارنی ہے، لہٰذا پتھر نہیں مارنا ہے، کنکری مارنا ہے، اور کنکری کا سائز اتنا کہ آپ 2 انگلیوں کے درمیان میں پکڑ کر آپ عام طور پر ماریں۔ اب کنکریاں کتنی لینی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ 12 تاریخ کو اپنا حج ختم کر رہے ہیں یا 13 تاریخ کو بھی آپ کنکری مارنا چاہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو آپ کو صرف ایک جمرے کو کنکری مارنا ہے 7، 11 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے 7، 14، 21، پھر 12 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے 7، 14، 21، 21، 21، 42، اور 42 اور 7 کتنے ہوئے 49، اور اگر 13 تاریخ کو بھی آپ کو مارنی ہے 21 تو تقریباً 70 ہوتے ہیں شاید جی۔ تو آپ رکھیں، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ 13 کو آپ کو رکنا ہے نہیں رکنا ہے، رکیں گے تو کیا کرنا ہے، نہیں رکنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو مزدلفہ میں آپ کے پاس سوائے مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر کی نماز کے کوئی اور عبادت نہیں ہے، آپ سو جائیں۔ فجر کی نماز میں اٹھیں، فجر کی نماز میں اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر، فجر کی نماز کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں، کثرت سے تلبیہ پڑھیں، کیونکہ اب تلبیہ کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ جیسے ہی جمرات کو کنکری ماریں گے تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بعد تلبیہ پڑھنا نہیں ہے، لہذا کثرت سے تلبیہ پڑھیں، تکبیر پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، دعائیں کریں۔ اور مزدلفہ میں جب نماز پڑھنا ہے تو آپ کو ایک تو وہ گھڑی نظر آئے گی مزدلفہ سے، جو کلاک ٹاور ہے حرم کی، وہ آپ کو مزدلفہ سے نظر آئے گی، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قبلہ کہاں ہے۔ یا پھر جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، اس حوالے سے۔ اور جہاں آپ سو رہے ہیں دیکھ بھال کر سوئے، راستوں پر نہ سوئے، لوگوں کے آنے جانے کے جگہ پر نہ سوئے، اور جہاں ٹریفک گاڑیاں چل رہی ہے وہاں پر نہ سوئے، اچھے سے آرام سے صحیح جگہ پکڑ کر آپ آرام سے سو کر صبح میں اٹھ کر یہ سب کچھ کر لیں۔ اور پھر اگر آپ پیدل آئے ہوں تو یہاں پر بھی ذرا توجہ دیجئے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا انڈین حاجیوں کے جو ٹینٹ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر مینا کا جو، اگر مینا کو آپ مکہ کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ روڈ نمبر 50 ہے، یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ روڈ نمبر 56 ہے، روڈ نمبر 62 ہے، روڈ نمبر 202 اور یہ 204، اس کے بعد 206۔ عام طور پر ہمارے حاجیوں کے ٹینٹ انہی جگہوں پر ہوتے ہیں، ان روڈوں پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مزدلفہ میں آپ ایک ایسی جگہ رکے تھے جہاں سے 50، 56، 62 یہ روڈیں عرفہ سے شروع ہوتی ہیں، مکہ تک بھی، مینا اینڈ تک جا کر مکہ کے ہائی وے کو ٹچ ہوتی ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے پیدل نکلنا چاہیں پھر 7 کلومیٹر آپ کے پاس ہے، آپ آرام سے پیدل نکلیے۔ اور یقین کیجیے حج کے دنوں میں بندہ
بے خیالی میں اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیتا ہے، اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ چلتا ہے. اگر اس کو میٹر لگایا جائے، ہر حج کے بعد اگر وہ میٹر چیک کرے تو شاید دہشت سے مر جائے گا کہ میں اتنا چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے. آپ اگر یہاں پر بھی پیدل چلنا چاہیں تو بالکل چل سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ پہنچ سکتے ہیں. کبھی کبھار بسیں، سیکنڈ راؤنڈ کی بسیں نہ پہنچے، آپ کی دشواری بڑھ سکتی ہے. اس لیے جتنے جلدی آپ عرفہ سے نکلنے کا فیصلہ کریں گے یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد اگر پیدل آئے ہوں تو پھر مزدلفہ سے مینا بھی آپ کا آنا آسان ہے، کیونکہ اب عرفہ میں آپ نے بس چھوڑ دیا تو اب بس ختم، آپ کے ہاتھ سے تو چلے گئی. مزدلفہ سے بھی آپ کو پیدل آنا ہے. مزدلفہ میں آپ کو فجر کے بعد جب جو سفیدی آتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، وہاں سے آپ کو نکلنا ہے، واپس مینا میں آنا ہے. مینا میں یہ یاد رکھیں آپ مزدلفہ سے سیدھا جمرات جانے کی کوشش نہ کریں. جو لوگ ٹرین سے جا رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ٹرین سے جانے والے جمرات کی چھت پر پہنچتے ہیں ڈائریکٹ، تو ان کے لیے تو بھگدڑ کا، رش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے سسٹمیٹک انداز میں وہ نکل جاتے ہیں. لیکن جو لوگ پیدل چل کر جن کو جانا ہے جمرات کو، جن کے پاس بسیں ہیں ان کو جمرات کو پیدل ہی جانا ہے. جمرات جانے کے لیے کوئی وہاں پر ٹرانسپورٹیشن نہیں، ہاں اللہ ہے کہ بائک وغیرہ چلانے والے بائک پر لے جا کر چھوڑتے ہیں، لیکن بڑا پیسہ بھی بھاری بھرکم لیتے ہیں. 100 ریال 150 ریال، وہ بڑی 100 150 مطلب سیدھے 3000 تک بھی جا سکتا ہے. لہذا آپ اگر مزدلفہ سے پیدل نکلے ہیں مینا میں تو آپ سیدھا اپنے ٹینٹ میں چلے جائیں اور ٹینٹ میں جا کر آرام کریں، کھائیں پیئیں، تھوڑی دیر رک کر پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد جمرات کے لیے جانے کی کوشش کریں. صبح کے وقت میں جو لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں، پہلی بات آپ کے ہاتھ میں جو سامان ہے فوجی آپ کے ہاتھ سے وہ سامان نکال لے گا. ہاں اگر آپ احرام کے اندر چھپائیں یا اس طرح سے اوپر سے پیٹھ کے اوپر رکھ کر اوپر سے احرام پہن لے، بچ گئے، ورنہ نظر آ گیا تو فوجی آپ سے سامان لے لے گا. اب وہ سامان جب ڈھیر بن جائے گا تو آپ کو واپس آنے کے بعد تلاش کرنے پر نہیں ملے گا. دوسری بات، جمرات پر بہت زیادہ رش رہے گا، ٹف رش رہتا ہے، لہذا اس وقت میں جانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. اچھا پی لیں پانی پہ بات کر نہیں. زوال سے پہلے اس کا افضل وقت ہے، لیکن غروب شمس تک بھی اس کا صحیح وقت ہے. جی زوال تک افضل وقت ہے اس کا. ابھی یہاں پر دیکھیں 10 تاریخ کے دن آپ کے پاس 5 کام ہیں. ان 5 کاموں کی وہ ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سب سے پہلے آپ نے بڑے جمرے کو کنکری ماری. ایک بار آپ چاہے تو غور کریں کہ میں بار بار جمرہ کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی تک شیطان کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ شیطان نہیں ہے. وہ شیطان ہونے کے نام پر ہمارا اندر کا جو شیطان جاگ جاتا ہے تو پھر سارے کام سنت کے خلاف کرتا ہے. کنکر مارنے کے بجائے پتھر مارتا ہے، جوتے چپل مارتا ہے. تکبیر کہنے کے بجائے گالی بکتا ہے. پھر اس کے بعد 7 کی گنتی مارنے کے بجائے لے 2-4 اور رکھ لے بول کر پھر اس کو خوشی میں شوق سے اور 2-4 اس کو دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد بسا اوقات وہاں پر جس انداز میں مارتا ہے وہ جوش اور جنون میں،
جو دیوار ہے وہ دیوار کو مارنے کے بعد پتھر واپس ہاؤس کے باہر آ جاتا ہے. اس کے اندر اتنا پریشر رہتا ہے, اتنا جوش رہتا ہے, بھیا وہ باہر آیا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ پتھر دیوار سے لگ کر نیچے جائے گا تو جو اصل پلر ہے وہ نیچے ہے, وہ جا کر اس سے ٹکرائے گا, پھر وہاں سے وہ نیچے بڑے بڑے ٹریکٹر کھڑے ہوتے ہیں, وہ نیچے یہ نرسلے کی طرح بنا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جمرات کا یہ جو لکڑی کا ہے, یہ جو آپ کو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے, یہ کسی زمانے میں چھوٹا تھا. ایک پاکستانی حجن جو ہے وہ کسی بہت زمانے میں حج کر کے گئی تھی, تو وہ ایک ستون کے جیسا تھا. پھر ایک زمانے میں جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آئی تو اتنا بڑا ہوا, تو اس نے کہا شیطان اتنا بڑا ہو گیا کیا مطلب. تو مطلب اب انہوں نے بڑا بنایا ہے, یہ ایک علامتی چیز ہے, ہم کو صرف اتباع کرنا ہے. تو اب یہ جمرات کو جو کنکری ماری جاتی ہے, اس کو اگر آپ جتنے زور سے مارو گے یہ حوض کے باہر آ سکتا. اس لیے نہ جوش, اگر مارنا ہے واقعتاً شیطان کو تکلیف دینی ہے, سنت پر عمل کیجئے, شیطان کو تکلیف ہوگی. من مانی کرو گے شیطان بولے گا دیکھو آیا حج پر ہے, اپنے رسول کی نہیں مانتا اور مجھے خوش کر رہا ہے. شیطان اس سے خوش ہوگا. لہذا سلیقے سے میں بھی بتاؤں گا آپ کو اس کو مارنے کا طریقہ کیا. بسم اللہ اکبر کہہ کر آپ پکڑیں. ابھی دیکھیں جمرات جو ہے اس طرح سے ہے, یہ جمرات ہے, یہ مکہ ہے, یہ مینا ہے. آپ لوگ ادھر سے بھی چلتے ہیں, ادھر سے بھی چلتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اس سائڈ سے چلیں, جمرات کے لیفٹ سائڈ سے چلیں, اور جب کھڑے ہوں تو ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے سیدھا ہاتھ آپ کا مکہ کی طرف تھا, سیدھا ہاتھ مینا کی طرف تھا, بایاں ہاتھ مکہ کی طرف تھا. آپ ایسے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ایک ایک کنکری پر تکبیر کہی اور ایک ایک کنکری آپ اکیلے مارتے رہے. 7 گن کر مارے, شک ہوا 5 6, 5 کو کنسیڈر کریں, 6 7, 6 کو کنسیڈر کریں, 7 برابر گننے کے بعد پھر الگ سے ایکسٹرا اس کو مت دیجئے کیونکہ یہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی. اب یہاں پر پھر سے آپ کی توجہ چاہوں گا. اب جمرات کو کنکری مارنے کے بعد مینا میں ٹینٹ کو آپ کو واپس آنے میں حاجی سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ واپس کیسے آئے. یہاں پر دیکھیں یہ جو روڈ ہے 50, یہ پیدل چلنے والا, یہ 56 اور یہ 62, یہ تینوں روڈ جمرات کو ون وے جا رہے ہیں. جو لوگ آ رہے ہیں یہ تینوں راستے سے لوگ ون وے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جمرات کی طرف جا رہے ہیں. ان میں سے آپ واپس آنے نہیں دیں گے. پولیس کے لوگ, فوج کے لوگ, خاص کر 10 تاریخ کو تقریباً 2-3 بجے تک تو بالکل آنے نہیں دیں گے. اب حاجی جب جمرات کو کنکری مارے تو یہ جمرات تھا. جمرات کو کنکری مارنے کے بعد اگر آپ کا ٹینٹ روڈ نمبر 50, 56, 62, 202, 204, 206 پر ہے تو آپ کیا کریں, یہاں سے یو ٹرن لے لیں. کس سائڈ میں؟ رائٹ میں یا لیفٹ میں؟ لیفٹ میں یو ٹرن لیں. یو ٹرن جیسے ہی لیں گے آپ کو آگے آنے کے بعد یہاں پر مسجد خیف ملے گی. مسجد خیف کے آگے ایک ہاسپٹل ہے, مینا ہاسپٹل, اور یہاں پر ایک بڑا برج ہے, کنگ خالد برج. اس کنگ خالد برج کے نیچے روڈ نمبر 50 کو, یہ روڈ ایسے بھی جاتی ہے, آپ لیفٹ کی طرف چلتے چلیں, پیدل چلنے والے راستے میں آگے جانے کے بعد آپ کو یو ٹرن دے گا. یہ ون وے ہے. جمرات سے آنے کے لیے سنگل روڈ ہے جو آپ کو واپسی سے لا رہی ہے. اس روڈ سے جب واپس آئیں گے یہاں پر پیدل چلنے والے کے راستے میں جہاں آپ کو اس نے یو ٹرن دیا, یو ٹرن لیں. اب یو ٹرن لیتے ہی آپ کو یہاں پر گلیاں ملے گی. مان لیجئے آپ پیدل چلنے والے راستے میں پہلی گلی ملی, آپ کی روڈ 56 ہے, آپ 56 روڈ پر آئے. نہیں 56 نہیں, آپ کی 62 ہے, تو 62 والی کی گلی میں آپ پھر سے ایسے آگے کی طرف چلتے رہیں, آپ اس گلی سے روڈ نمبر 62 میں آئے. روڈ نمبر 2 پر ہے, پھر آپ کو یہاں سے گلی, مطلب یہ آپ تقریباً جمرات سے قریب 1.5 کلومیٹر ادھر آئیں گے تو پھر یہاں پر وہ ون وے نہیں رہے گا. جمرات کے قریب یہ فل ون وے ہے جہاں پر آپ کی واپسی نہیں ہو سکتی. لہذا آپ جمرات سے واپس
یو ٹرن لے لیفٹ سائڈ سے. اگر آپ کے ٹینٹ یہاں ہیں, اگر آپ کے ٹینٹ ادھر ہیں تو آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن بہت کم ٹینٹ وہاں پر ہیں. اب یہاں سے جب آپ واپس آئیں گے, اپنی روڈ پر پہنچیں گے, آپ کو ٹینٹ دیکھنے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ ٹینٹ سے آپ اپنے کمرے میں. 10 تاریخ کے جو کام میں بتا رہا تھا وہ ہیں 5 کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے کیے. پہلے کنکری ماری بڑے جمرے کو, دوسرا آپ نے قربانی کی, تیسرا آپ نے حلق کیا, چوتھا آپ نے طواف کیا, پانچواں سعی کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا طریقہ ہے, لیکن اس میں آپشن ہے کہ یہ ترتیب ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے, کہتے کہ پہلے میں نے یہ کیا پھر یہ کیا, کہا افعل ولا حرج, کرو کوئی بات نہیں, آگے کا کام کرو. کسی نے کہا میں نے پہلے یہ کیا پھر بعد میں کہا افعل ولا حرج, کرو کوئی بات نہیں. مطلب اگر یہ ہوتا کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہی ترتیب ہونا چاہیے, سوچ کر دیکھیں 25 لاکھ لوگ ایک ساتھ کنکری مارنے جائیں, کیا محشر ہوگا. 25 لاکھ لوگوں کی قربانی ایک ساتھ ہو, کیسے ممکن ہے. تو جو سہولت ہے یہ عین سہولت. اچھا, جو لوگ ترتیب میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہم وہی کریں گے, اس لیے وہ لوگ کنکری مارنے کے بعد قربانی ہونے تک احرام نہیں نکالتے. میرا ان سے ایک ہی سوال ہے, ارے بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا, آپ تمتع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا, آپ یلملم سے کیوں باندھ رہے ہیں؟ چلو یہ 2 باتیں بہت اچھی سے شاید کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے, آپ سنت کی بات کر رہے ہیں تو 63 اونٹ ذبح کر دیکھیں, ایک اونٹ کر دکھائیں آپ. نہیں, جیب والی بات نہیں کرنا. تو یہ ترتیب لازم نہیں ہے. خود ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو جو آگے پیچھے کیا تو وہ کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ایک بندہ اگر یہ سوچے کہ میں مزدلفہ سے, جب آگے پیچھے کر ہی سکتے ہیں تو میں مزدلفہ سے سیدھا طواف اور سعی کے لیے جاؤں کیا؟ جا سکتا ہے, اسلامی نقطہ نظر سے جا سکتا ہے, لیکن ہم کہیں گے کہ مت جائیں. کیوں؟ کیونکہ حرم میں اس وقت میں جدہ, طائف اور پورے مکہ شہر کے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. آپ کا جانا کیا ہوگا؟ آپ جانے کی آپ کے اندر نہ جا ہی نہیں سکتے. آپ رات میں ہی پیک ہو جانا شروع ہو جاتا ہے, فجر سے پہلے لوگ صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ اگر یہاں سے نکلے بھی, پہلی بات تو حرم کے آس پاس میں جانے کے لیے آپ کو گاڑی نہیں ملے گی. اگر مان لیجئے آپ نے کچھ تیر مار ہی لیا تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو اندر جانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. پھر سارے لوگ نئے کپڑے پہن کر عید منانے کے لیے وہاں آئے ہیں, آپ اپنے بوسیدہ احرام میں جس میں پسینے وغیرہ کی بو بھی آ رہی ہوگی, آپ اس شکل میں وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ لہذا ہمارا مشورہ ہے کہ اس وقت میں آپ وہاں نہ جائیں, اگرچہ کہ ترتیب میں یہ جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, کنکری آپ نے مار لیا. اب رہی بات قربانی کی. پہلی بات تو یہ کہ قربانی ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہو, یہ ضروری نہیں. دوسری بات, قربانی اصل میں حج کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ حج افراد اگر کرتے ہیں قربانی نہیں ہے. شروع میں بھی بات میں نے بتایا, حج افراد جو کرے گا وہ قربانی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا ہے. مطلب یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں یہ تمتع اور قران کے شکرانے کی کر رہے ہیں, لہذا آپ کو آپ کے کاموں کی ترتیب میں کنکری, حلق, طواف اور سعی ہے. قربانی آگے پیچھے ویسے بھی آپ چاہیں تو اس کو, اگر کوپن آپ نے خرید لیا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. دوسری چیز, قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ, تم اس وقت تک اپنے بال مت مونڈو جب تک کہ تمہارا جانور وہاں پر پہنچ نہ جائے حدود حرم میں. بھئی آپ کا جانور تو پہنچ چکا ہے حدود حرم میں, اب آپ حلق کر سکتے ہیں بلا کسی جھجک کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بنیاد پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, آپ چاہے کوپن خریدے ہو یا آپ نے کسی کو دیا ہو, تو یہ قربانی کے مسئلے کو آپ ہٹا لیجئے. کنکری مارنے کے بعد
آپ حلق کیجئے. خواتین اپنے بال کہیں پر بھی وہاں پر ٹوائلٹ وغیرہ کے پاس جا کر, چونکہ خواتین کے علاقے میں سب خواتین ہی ہوتی ہے, تو وہاں پر جا کر آپ اپنے بال تھوڑے سے کاٹ لیجئے, مسئلہ ختم. اب حلق ہو گیا. حلق ہونے کے بعد آپ کا احرام کی جو حرمتیں تھیں, احرام کی جو پابندیاں تھیں, وہ سب حلال ہو جائے گی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے. میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ آپ سول ڈریس پہن سکتے ہیں, سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں, آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, بال کاٹ سکتے ہیں, ناخن کاٹ سکتے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں میاں بیوی کے ایک تعلقات کو چھوڑ کر ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. اب آپ حلق کے بعد نہا دھو کر سول ڈریس میں آئیے. اب آپ کے پاس طواف اور سعی ہے. اب طواف اور سعی کو کیا رات میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے, اس کو آپ توجہ سے سنیں. اب ایک بندہ مان لیجئے عصر کے بعد طواف کے لیے جانا چاہے, کہاں؟ مکہ کے لیے. پہلی بات تو میں نے ابھی کہا عید کا دن ہے, مقامی لوگ خود عید کی خوشیوں میں بکرے کٹے ہیں, اب کہیں جا کر بھون بھان کر کھانا ہے, ان کا ٹریفک سٹی کے اندر بھرپور ہے. آپ نکلیں گے, بڑی مشکل سے حرم کے 2-2.5 کلومیٹر پہلے ٹیکسی والا آپ کو چھوڑ سکتا ہے. پہلے اتنا پیدل چلو, اور خود حرم کے اندر وی آئی پی لوگ یا ڈپلومیٹک لوگ یا جو رائل فیملی کے لوگ ہیں, یہ سب لوگوں کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ان کو خاص دروازوں سے لے جایا جاتا ہے. لہذا ایسے میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو کچھ خاص دروازوں سے چھوڑا جائے گا, لیکن کنٹرول کر کر کے. پتہ نہیں آپ کی باری کب آئے گی. ایک بات یہ یاد رکھیں, یہ جو 10 تاریخ ہم جس کی بات کر رہے ہیں, اس کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے, اس کو عربی کے حساب سے 11 تاریخ کی رات کہتے ہیں. یہ رات مینا میں گزارنا واجب ہے. اگر آپ نے یہ رات مینا میں نہیں گزاری تو آپ کو دم دینا ہوگا. اور میں نے کہا دم کیا ہے, میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ اب اگر طواف کے لیے جائیں گے تو عین ممکن ہے آپ کی باری رات میں 12 بجے آئے, 1 بجے آئے, 2 بجے آئے. اچھا, آپ نے طواف مان لیجئے کر لیا 2 بجے 3 بجے تک. اب جب آپ مکہ سے واپس آؤ گے, ٹیکسی ڈھونڈو گے, ٹیکسی والے کو کیا کہو گے؟ مینا جانا ہے. بھیا مینا آپ کا تقریباً 10-12 کلومیٹر کا ہے. آپ کا ٹینٹ یہاں کہیں پر ہے اور وہ ٹیکسی والا آپ کو یہاں چھوڑ دے, بھیا یہ مینا ہے, اتر جاؤ, پیسہ دو. اب آپ کیا کریں گے؟ رات بھر بھٹکتے رہو, نہ ٹینٹ ملے گا, راستے بھی کچھ پہاڑی راستے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے 10 تاریخ کے دن کنکری مارنے کے بعد, حلق کرنے یعنی مونڈنے کے بعد, یا خواتین کے بال کاٹنے کے بعد نہا دھو کر سول ڈریس میں آ کر آپ اپنے ٹینٹ میں آرام کیجئے. آپ کے طواف اور سعی کا وقت 13 تاریخ تک ہے. اب کیا کریں پھر؟ آپ جو ہے سو جائیں, آرام کریں, اور فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ چونکہ اب سول ڈریس میں ہیں, اپنی جیب میں 21 کنکریاں ڈال لیں. طواف کرنے کے لیے مکہ چلے جائیں فجر کی نماز کے فوراً بعد. اچھا, یہاں پر ابھی جو 2 برج میں نے آپ کو بتائے تھے, یہ 2 برج عام طور پر ہمارے حج مشن کے آفیسز یہیں پر ہیں. آپ کو یہ دونوں برج پہ جو ہے نا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے فلیگ بہت دور سے اور بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. یہ کنگ خالد جو برج ہے, اس کے اگر آپ اوپر چڑھ جائیں گے, یہ نیچے ہمارے ٹینٹ ہیں, نیچے جائیں گے, اس برج کے اوپر چڑھ کر آپ لیفٹ میں ایک چھوٹا سا ٹنل ہے, ٹنل کے باہر جاتے ہی آپ عزیزیہ میں ہیں. یا اگر آپ یہ کنگ عبداللہ روڈ ہے, برج ہے, یہاں سے بھی اگر آپ ادھر کو باہر آئیں گے, یہ بھی ایک عزیزیہ, نارتھ عزیزیہ اور ساؤتھ عزیزیہ. یہاں سے آپ باہر کو جائیں, یا ایون یہاں پر بھی ساٹکو کی بسیں, جو شروع میں نے کہا سعودیہ عربیہ پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی, لال بسیں ہوں گی, یہ بسیں آپ کو حرم تک لے جا رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ بس ملے گی آپ کو, نہیں تو آپ پرائیویٹ بس کریں. پرائیویٹ بس والے سے پہلے معلوم کریں کرایہ کتنا ہے. 5 نہیں 50 ہے. 5 ریال میں کوئی چیز نہیں آتی ہے. آپ اس وقت میں پیسوں کو مت دیکھیے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارکان, آپ کے واجبات اچھے سے ادا ہو رہے ہوں.
کیونکہ جہاں آپ 3 ساڑھے 3 4 لاکھ خرچ کر چکے ہیں، اب 1000 1500 اور 2000 میں آپ آگے پیچھے مت ہو، آپ پیسہ لگائیے اللہ کے راستے میں، عبادت کے صحیح کرنے میں جو پیسہ جا رہا ہے یہ عین آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے اب یہاں سے بس میں جو جا رہے ہیں، بس میں آپ کو اچھا ساتکوں کی بسیں جہاں بھی جائے گی، حرم جائے گی تو حرم کے قریب تک چھوڑے گی، اس کا روٹ ہی الگ ہے، اور جمرات جائے گی تو جمرات کا روٹ الگ ہے، بالکل وہ اندر ہی اندر سے ٹنلوں سے آپ کو لے جائے گی، دوسرے عام نہیں چلتے۔ اب آپ صبح میں نکلے، جا کر مکہ میں پہنچنے کے بعد کھائیے، ناشتہ کیجئے، چائے وغیرہ پیجئے آرام سے، اب اس کے بعد آپ اندر طواف کے لیے جائیں گے، آپ کو طواف کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگے، 2 گھنٹہ لگے، 3 گھنٹہ لگے، صحیح میں تو زیادہ وقت، صحیح کا ٹائم تو بالکل نارمل ہے، صحیح میں کچھ زیادہ مشکل نہیں آتی ہے، اور صحیح بھی کیسا ہے، نیچے اوپر کا سب ایک ہی جیسا ہے، تو کچھ لوگ بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں، کچھ اوپر چلے جاتے ہیں، صحیح میں مسئلہ نہیں ہے۔ طواف کے لیے اگر آپ کو 2-3 گھنٹے بھی لگے، آپ طواف کیجئے، طواف کرنے کے بعد آپ سعی کیجئے، اگر سعی کرنے تک آپ کی ظہر کا وقت ہو گیا، آپ رکیں، کھانا وغیرہ کھا لیں آرام سے۔ 11 تاریخ کی جو کنکریاں مارنی ہے وہ زوال کے بعد مارنی ہے، ظہر کی اذان کے بعد۔ جو لوگ 11، 12 یا 13 تاریخ کی کنکریاں ظہر کی نماز سے پہلے ماریں گے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، اور ایسے لوگوں پر دم واجب ہوگا۔ یہ اچھی طرح سے پہلے جن 10 تاریخ کی کنکریاں تھی وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کا افضل وقت زوال تک ہے، یعنی ظہر کی اذان تک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غروب شمس تک لوگوں نے کنکریاں ماری، تو یہ بھی اس کی ادائیگی کا وقت ہے، باقاعدہ اس پر علماء کے فتاویٰ موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، لہٰذا اور اگر کچھ معذور ہوں تو ان کے لیے تو بعض علماء نے آدھی رات تک کا بھی وقت رکھا ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کر رہے ہیں جو افضل وقت میں داخل ہے۔ تو غروب شمس تک کا وقت ہے پہلے دن کا، کب سے؟ طلوع شمس سے، لیکن افضل وقت اگر زوال تک مار لیا جائے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کو یہ کنکری مارنا واجب ہے، اپنی جان بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کسی عبادت سے آپ اپنی جان کو جھونکے میں ڈالیں، لہٰذا آپ اطمینان سے جو رش ہے اس کے حساب سے جائیں۔ بہرحال آپ 11 تاریخ کی طواف صحیح کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے 2:30 بجے آپ مکہ سے جمرات کو پیدل آئیں۔ اس کو بھی آپ سمجھیں، میں پیدل کیوں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ، ابھی میں نے کہا آپ کو، آپ جب مکہ سے ٹیکسی میں سوار ہوں گے اور ٹیکسی والے سے کہو گے کہ مینا جانا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مینا جو ہے جمرات یہاں ہے اور ٹیکسی والا آپ کو یہاں چھوڑ دے، یہ آپ کا ڈسٹنس 8 کلومیٹر 9 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 1.5 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مکہ میں طواف صحیح کرنے کے بعد یہ صفا مروہ کے پاس، صفا کے پیچھے آئیں، یہ صفا ہے، صفا کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، وہاں پر ایک ٹنل ہے، یہاں پر لال بسیں ساتکوں کی رہتی ہیں، لیکن 80% چلتی ہیں، 20% کبھی کبھار ہم جیسے حاجیوں کی وجہ سے وہ روک بھی دیتے ہیں، نہیں چلتی ہے، لیکن اکثر وہ بیشتر چلتی ہے۔ اگر یہ بسیں چلی آپ کے خوش نصیبی، نہیں چلی تب بھی آپ یہ ٹنل سے پیدل جاؤ گے، 3.5 کلومیٹر دھاگے کی طرح ناپ کر آپ کو چلنا ہے۔ آپ ٹیکسی سے جاؤ گے تو اس کا کوئی پتہ ہے کیا، کتنا کلومیٹر دور بھیجے گا آپ کو نہیں پتا، لیکن اس سے آپ پیدل جاؤ گے، ایک تو بس مل جائے بہت اچھی بات ہے، بس نہیں ملے گی تب بھی آپ 3-3.5 کلومیٹر پیدل جائیں سیدھا جمرات کے پاس، جمرات تینوں جمرات کو کنکری ماریں، پھر کل جو میں نے 10 تاریخ کے دن کا جیسے بتایا ویسے ہی یو ٹرن لے کر آپ کو اپنے کمروں میں آنا ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہیں، خاص کر ہماری مائیں یا بزرگ لوگ، یا جنہیں چلنے میں دشواری ہے، یا جنہیں راستے میں رش کو دیکھ کر ایک گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، یا کچھ اور پرابلم ہے، سانس لینے میں شکایت، تو وہ دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے دے سکتے ہیں۔
کنکری مارنے کے لیے طریقہ یہ ہے، پہلے دن تو ایک ہی کو کنکری مارنا ہے، 10 تاریخ کو آپ اپنی ماریں گے، پھر اس کے بعد جس نے آپ کو دی ہے اس کی آپ کنکری ماریں گے۔ لیکن جس دن تینوں کنکریاں مارنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک چھوٹے، مان لیجئے یہ 3 جمرات ہیں، پہلے چھوٹے کو آپ اپنی ماریں گے، فوراً بعد آپ دوسرے کی ماریں گے، اگر کسی تیسرے نے بھی دیا ہے آپ اس کی بھی مار لیں، پھر درمیان میں جائیں گے، پہلے آپ اپنی ماریں گے، پھر کسی دوسرے کی مارنا ہے آپ اس کی ماریں گے، تیسرے میں بھی یہی طریقہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، مرد کی کنکریاں عورت مار سکتی ہے، عورت کی کنکریاں مرد مار سکتا ہے، اس کے لیے رشتہ دار ہونا، محرم ہونا، غیر محرم ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بندہ امانت داری سے کام کرے، اس کی آپ شورٹی دیکھ لیجئے کہ یہ بندہ میرا کام کرے گا۔ اب یہاں پر کنکری مارنے کا طریقہ جو 11 تاریخ کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا آگے ہٹے اور آگے ہو کر قبلہ رخ ہو کر، جیسے کہ میں نے کہا مکہ ادھر ہے اور یہ مینا ہے، آپ ادھر سے کنکری ماریں افضل ہے۔ کنکری مارنے کے لیے بھی یہ چیز دیکھیں آپ، بعض لوگ مان لیجئے ادھر سے آ رہا ہے بندہ، دیکھو یہیں سے مار رہا ہے، آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل یہاں سے آگے تک جائیں، یہ رش کو آپ بالکل ہٹا دیں، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، اور جس انداز میں کرتے ہیں آنکھوں میں لگتا ہے، خاص کر جب وہ چھوٹے قد کے لوگ آتے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا کے لوگ، بڑا برا حال ان کا ہو جاتا ہے، کبھی چشمے پھوٹتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو ہٹا لیجیے، یہ یہاں سے آپ دھیرے دھیرے آگے تک جائیں، جو دیوار بنی ہے اس دیوار کے آگے تک جا کر پھر آپ بالکل، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ سلیقے سے شعوری طور پر سنجیدگی کے ساتھ جائیں گے تو آپ دیوار سے لگ کر، آپ مرد حضرات کی چھوڑے خواتین بھی بالکل قریب میں کھڑے ہو کر کنکریاں مار سکتی ہیں، جلد بازی نہ کریں، آخر تک جائیں جہاں رش بپھر جاتا ہے، لوگ ہٹ جاتے ہیں، جوش اتر جاتا ہے، شیطان کا جو کچھ رہتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد یہ یہاں پر آپ اس کو جا کر کنکری ماریں۔ اب یہاں پر کنکری مارنے کے بعد اگر جگہ ہے آپ دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، پھر اسی طرح سے دوسرے کو ماریں، پھر آپ دعا کریں، تیسرے کو مارنے کے بعد آپ دعا نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی، وہ یہ کہ بعض اوقات آپ مل کر گئے ہوں، بچھڑ جاتے ہیں لوگ، تو یہاں پر بھی بڑے بڑے جو ٹاور، اس کے جو جمرات کا جو پلر بنا ہوا ہے وہ بڑے بڑے پلرز ہیں، اس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پر بھی نمبر ملیں گے آپ کو 1 3 5 7، یہاں پر 2 4 6 8 10۔ اب مان لیجئے چھوٹے جمرے کے بعد آپ کو پلر نظر آتا ہے نمبر، آپ کے ساتھ والے سے کہیں اگر جمرات میں کنکری مارتے ہوئے بچھڑ جائیں تو اس پلر کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں، نمبر آپ پہلے سے بتا دیں، یہ 4 نمبر پر 1 3 5، یہ 7 نمبر، تو آپ یہ 7 نمبر پر کھڑے ہو جائیں، 2 نمبر کے بعد آپ کہیں گے بھئی 3 نمبر کے پلر پر کھڑے ہو جائیں، اور 1 نمبر کے بعد آپ کو یو ٹرن لینا ہے۔ یا اگر کچھ لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، جنرلی ہمارے لوگ ادھر نہیں ہوتے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور چائنا کے لوگ اس سائڈ میں ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا پلر اس کا زیادہ کنسپٹ آتا نہیں ہے، تو یہ آسان طریقہ ہے، اگر وہیں پر بچھڑ جائیں گے تو آپ کو پریشان ہونے، خاص کر ہماری بہنوں کے لیے کہ واپسی بڑا مسئلہ رہتا ہے، تو آپ یہیں کے یہیں جگہ طے کر لیجئے، پلر طے کر لیجئے تاکہ آپ وہاں پر فوراً ملیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ یہ کہیں کہ لاسٹ جمرات کے بعد جہاں یو ٹرن لینا ہے وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں، اپنے اپنے کنکری ماریں اور کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح سے آپ کی 10 تاریخ کی کنکریاں، 11 تاریخ کی کنکریاں ہو گئی۔ اب رات میں آپ کو مینا میں رات گزارنا ہے، مینا میں رات گزارنا واجب ہے، اور اس کے بعد 12 تاریخ آئے گی، 12 تاریخ کی کنکریاں آپ کو 7 جگہ مارنی ہے، لیکن اس کا ٹائم بھی ظہر کی اذان کے بعد ہے۔ جو بندہ ظہر کی اذان سے پہلے کنکریاں مارے گا وہ کنسرٹ نہیں ہوگی، وہ مانی نہیں جائے گی، اس پر دم واجب ہوگا۔ اور ہمارے حاجیوں کی آپ جا کر وہاں پر دیکھنا، ایک بڑی اکثریت 9 بجے 10 بجے کنکریاں مار مار کر خوش ہو کر مکہ کی طرف آتے ہیں، اور ہم وہاں کے فوجی کہتے ہیں کہ یار ان کو سمجھائے گا کون، یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔
اب بھائی بندے کو ایک بار سمجھا. اچھا ہمارے لوگ اتنے سیانے ہوتے ہیں بلکہ شانے ہوتے ہیں کہ فوجیوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کل کی کنکری مار رہا ہوں, وہ مار رہا ہے آج کی کنکری. حج میں ہے جھوٹ بول کر اس کو دھوکہ دے رہا ہے, خود اپنا غلط کروا رہا ہے. تو اب فوجی بھی چھوڑ دیتے ہیں, 9 بجے 10 بجے کنکریاں مارتے ہیں. آپ ظہر کی اذان سے پہلے کنکریاں نہ ماریں. اچھا ظہر کے وقت بھی وہاں آ کر آپ کھڑے مت ہو جاؤ, رش بہت رہے گا. آپ آسانی کے ساتھ عصر کے آس پاس میں 3 ساڑھے 3 بجے آپ جائیں کنکریاں مارنے کے لیے, اطمینان کے ساتھ. بڑا رش نکل چکا ہوگا, آپ اطمینان سے کنکری مار کر آ سکتے ہیں. تو یہ 12 تاریخ کی کنکریاں ہونے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حج سے باہر ہو تو آپ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ارادہ کر لیں کہ مجھے نکلنا ہے. اب نکلنے میں دیر ہو جائے یا گاڑی نہ ملے تو مسئلہ ہے, تو آپ پہلے ہی سے ارادہ کر لیے کہ 12 کی کنکریوں کے بعد نکلنا ہے تو پھر آپ نکل سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ 13 تاریخ کی کنکریاں ماروں گا کہہ کر بیٹھتے ہیں. اگر غروب سورج کے ڈوبنے تک آپ وہیں رکنے کے بعد مغرب کے بعد دیکھا رہے سب لوگ چلے گئے, میں کیا کروں یہاں پر, اب آپ ارادہ نہیں بدل سکتے. غروب شمس سے پہلے آپ کو ارادہ بھی کرنا ہے, نکلنے کی تیاری کر کر آپ کو اپنے ٹینٹ سے باہر آنا ہے. بس ملے نہ ملے, پیدل جا رہے ہو, اس پیدل چلنے کے بیچ میں سورج مینا میں رہتے ہوئے وہ غروب ہو جائے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ آپ نکلنے کا پورا ارادہ کر کر باہر ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ مغرب کے بعد ارادہ بدل رہے ہیں تو آپ بدل نہیں سکتے. وہ رات مینا میں گزارنا واجب ہے, دوسرے دن ظہر کی اذان کے بعد کنکری مارنا آپ پر واجب ہے, جو کہ 13 تاریخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو کنکری ماری. اچھا اگر کوئی 13 تاریخ کو کنکری مارنا چاہتے ہیں, افضل ہے, بہتر ہے, ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسجد خیف میں چلے آئیں, اپنے ٹینٹ میں نہ رکیں. ٹینٹ میں رکنے پر ایک بڑی اکثریت جائے گی تو ہو سکتا ہے ارے چپ تو بھی رکا, پریشان ہو جائے گا آدمی, کئی وہم پیدا ہوں گے, الٹے سیدھے خیالات ہوں گے. اس کے لیے آدمی سیدھا مسجد خیف میں آئیں. مسجد خیف میں مان لیجئے لیڈیز بھی ہے جینٹس بھی ہے. اب مسجد خیف کے یہاں پر مان لیجئے 14 گیٹ ہیں, 14-17 گیٹ ہیں. ایسا کیجئے کہ مردوں کا جو آخری گیٹ ہے اس میں آپ قریب میں رہیے, اور عورتوں کا جو پہلا گیٹ ہے وہاں پر اپنی خاتون کو بھیج دیجیے. جب بھی شام میں ضرورت ہے, کھانے کے لیے جانا ہے, بات چیت کرنا ہے, کچھ رکنا ہے, تو آپ کو ملنا ملانا آسان ہو جائے گا. اور مسجد خیف میں بہترین انتظام ہے, اے سی ہے, بازو میں 4 فلور کی ٹوائلٹ ہے, اسی کے بازو میں البیک کھانے پینے کا سامان بھی بڑا اچھا ملتا ہے. 13 تاریخ کو آپ کے لیے رکنا کوئی دشوار نہیں ہے, افضل ہے 13 تاریخ کی آپ کنکری ماریں, اور اس کے ساتھ آپ کا یہ حج ہو گیا. اب آپ کے پاس صرف ایک کام ہے, وہ ہے طواف وداع. طواف وداع آپ کو مکہ چھوڑنے کے آخری 2-4 گھنٹے پہلے کرنا ہے, بہت پہلے نہیں کر سکتے. بعض لوگ طواف وداع کر کر شاپنگ کر رہے ہیں, ملنا ملانا, غار ہرا ادھر ادھر جا رہے ہیں, یہ سب غلط ہے. آپ کو مان لیجئے آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے بورڈ پر لکھا گیا کہ 10 بجے بس آئے گی, آپ کو نکلنا ہے. آپ فجر میں جائیں, طواف وداع کر کر سارا سامان پیک رکھیں, تیار رکھیں, جائیں 10 بجے صبح میں فجر سے پہلے جا کر طواف وداع کر کر 2-3 گھنٹے پہلے آپ آ جائیں. اب 10 بجے کے بجائے بس شام میں 5 بجے آئے, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن آپ جو ہے, آپ کو کہا گیا 5 بجے نکلنا ہے اور آپ صبح میں فجر میں طواف وداع کریں, یہ صحیح نہیں. چند گھنٹے پہلے, مکہ چھوڑنے سے چند منٹ پہلے, چند گھنٹے پہلے آپ طواف وداع کر کر پھر آپ نکلیں گے. تو اس طرح سے آپ کا یہ حج انشاءاللہ مکمل ہوگا. ایک بھائی نے کہا اختصار کے ساتھ حج کے ارکان اور واجبات بتائے جائیں, تو دیکھیں حج کے 4 ارکان ہیں. اگر یہ 4 ارکان نہ ہوں, چاروں ارکان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو آپ کا حج ہوگا ہی نہیں. نمبر 1, آپ بغیر نیت کے, یعنی بغیر احرام کے, آپ بغیر کچھ کیے کہ نکلے 2 چادریں پہن کر میں حج کر رہا ہوں, یہ حج نہیں ہوگا. آپ کو باقاعدہ میقات سے پہلے نیت کرنی ہوگی, احرام میں داخل ہونا ہوگا. یہ رکن ہے, پلر ہے. دوسری چیز وقوف عرفہ, عرفہ میں وقوف کرنا.
اگر زوال شمس ظہر کی اذان کے بعد سے لے کر عصر تک کے درمیان کا کچھ حصہ بھی آپ نے عرفات میں قیام کیا، آپ کا حج ہوگا، نہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تیسری چیز طواف، جس کو ہم طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں۔ چوتھی چیز سعی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 7 چیزیں ہیں جس کے چھوٹنے پر آپ پر دم واجب ہوگا۔ کیا ہے؟ اس نیت کو یا اس احرام کے باندھنے کو میقات پر باندھنا، یا اس سے پہلے نیت کر لینا، تھوڑا پہلے۔ اگر میقات کراس ہو گیا تو ایک واجب چھوٹ گیا، آپ پر دم ہوگا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک جانور ذبح کر کر حدود حرم میں ذبح کریں گے اور حدود حرم کے فقیروں میں بانٹیں گے۔ اس میں آپ نہیں کھا سکتے، اپنے دوست احباب کو نہیں کھلا سکتے، کسی مالدار کو نہیں دے سکتے۔ دوسری چیز وقوف عرفہ رکن ہے، لیکن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اگر آپ عرفہ کے باہر آ گئے آپ پر دم واجب ہوگا۔ اسی طرح سے مزدلفہ میں اگر آپ نے رات نہیں گزاری تب آپ پر دم واجب ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ رمی جمرات کی کنکریاں نہیں ماری، چاہے 1 دن کی نہ مارے، 2 دن کی نہ مارے، 3 دن کی نہ مارے، تب بھی آپ پر یہ دم واجب ہوگا۔ اسی طرح سے حلق کرنا، اگر آپ نے حلق نہیں کیا تو دم واجب ہوگا۔ اسی طرح سے مینا میں جو راتیں میں نے بتایا، 10 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، 11 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد کی جو رات آ رہی ہے، یہ کم سے کم 2 راتیں۔ جو 13 تاریخ کو رکنا چاہ رہا ہے، 13 تاریخ کی یہ رات نہیں گزارے گا تو دم واجب ہوگا۔ آخری اور 7ویں چیز طواف وداع اگر نہیں کرے گا تو دم واجب ہوگا۔ طواف وداع صرف ان خواتین کے لیے معاف ہے جو ماہواری سے گزر رہی ہیں، ان پر طواف وداع نہیں ہے۔ اگر وہ پاک ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد ابھی وقت ہے تو طواف کرے گی، لیکن نکلنا ہے قافلے کو، وہ ابھی ماہواری کی حالت میں ہے تو ان پر طواف وداع اٹھا لیا گیا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے۔ تو یہ 7 چیزیں واجبات میں سے ہیں اور 4 چیزیں یہ رکن میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ محظورات احرام ہیں، جو غلطیاں کریں گے تو اس میں آپشن ہے۔ آپشن یہ ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھیں، یا تو 6 مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی 9 کلو آپ اناج غریبوں میں بانٹیں، یا پھر قربانی دیں۔ اب بات پر لوگ ہر چیز، خون آیا دم واجب ہو گیا، بال نکلا دم واجب، یہ دم کہہ کر دم نکال دیتے ہیں۔ یہ اس پہ آپ مت جائیے۔ دیکھیں 7 واجبات پہ دم ہے، اس کے علاوہ جو غلطیاں ہوئی، مان لیجئے کسی نے غلطی سے بلیڈ لگوایا یا بال کاٹ لیا یا خوشبو لگوا لیا یا ناخن کاٹ لیا، تو اس کے پاس 3 آپشن ہیں۔ جو محظورات الاحرام ہم نے گرایا، اس میں صرف ہم بستری ایک ایسا ہے جس میں بڑا کفارہ ہے، اب ہمارے پاس اس کی تفصیلات میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ باقی کی جو چیزیں ہیں، آپ نے محظورات الاحرام یعنی جو چیزیں منع کی گئی تھی، مان لیجئے کسی نے غلطی سے آ کر کپڑے پینٹ شرٹ پہن لیا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یا تو پھر 6 مسکین کو کھانا کھلائے۔ ایک مسکین کا 1.5 کلو کے حساب سے 9 کلو ہوتا ہے، 9 کلو میں تو آپ کو ملے گا نہیں، 10 کلو کا ایک پیک ملے گا، آپ صدقہ وغیرہ کر سکتے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ قربانی کریں گے، تو دوسرا آپشن اچھا ہے۔ 3 دن روزے رکھنا یہ بھی حج کے دنوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے، درمیانی 10 کلو کا، ایسی کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے کپڑا پہن لیا، آپ نے خوشبو لگا لیا، ناخن نکال لیا، بال کاٹ لیا، یا کسی طرح سے منی کا اخراج کر لیا، یا پھر جو ہے آپ شکار تو وہاں پر ہوگا نہیں، تو یہ چیزیں یا نکاح وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر فدیہ بھی نہیں ہے، اس میں آپ کو توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو یہ کل باتیں تھیں جو حج سے متعلق۔ ظاہر سی باتیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ کم ہیں، جو باتیں چھوٹ گئی ہیں ابھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ حج ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ پڑھنا بھی سمجھنا کی ضرورت ہے۔ آخری میں ایک 10 منٹ مدینہ کا بھی مختصر، اچھا ٹھیک، پہلے میں ایک 10 منٹ تھوڑی سی بات آپ سے کروں گا، پھر اس کے بعد ہم مدینے کے بارے میں۔ دیکھیں آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، حج کے سفر میں آپ کے پاس دنیا کا سامان کچھ بھی ہو، اللہ آپ کو آزمائے گا۔ یہ آزمائش کا سفر ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ کتنا کھڑا ہے یا کتنا یوں ہی اٹھ کر آیا ہے۔
اس میں 4 جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 4 جملوں میں پہلا جملہ ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا جملہ اسماعیل علیہ السلام کا، تیسرا جملہ ہاجر کا جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، چوتھا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ 4 جملے آپ کے سامان میں، آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی جیب میں، آپ کے احرام میں، ہر جگہ رس بس جانا چاہیے. نمبر 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، لا تغضب. شیطان اکسائے گا آپ کو. اس نے جیسا کہا کیا اب آستین تو نہیں ہے، احرام اتار کر رکھ دیتے. آپ دیکھیں گے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے. آپ غصہ مت ہو جائیں. پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی. خاص کر بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ چھوٹی موٹی غلطی ہے، بھئی برداشت کیجیے. آپ کو وہاں پر جا کر کون سے دوسرے کام کرنا ہے؟ حج کے لیے آئے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے. اب میاں بیوی کے درمیان بھی تو شیطان کے لیے تو سب سے زیادہ اچھا، ٹیسٹی اور بڑا مزیدار یہ ہے کہ چلو حج کے دنوں میں یہاں پر بھی لڑا دیا میں. آپ غصہ نہیں ہوں گے. بسوں میں چڑھتے اترتے وقت میں، جمرات میں، ٹوائلٹ کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں. آپ یہ بات یاد رکھیے، لا تغضب، میں غصہ نہیں ہوں گا. دوسری چیز اسماعیل علیہ السلام کی، جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو تم میری گردن کاٹ لیجئے، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. آپ اپنے رب سے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ اے اللہ حج کے میدانوں میں جو بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا. صبر کے بغیر آپ کا حج بھول جائیے. جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. اے لوگو اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے. یہ 3-3.5 لاکھ میں جنت تو کیا، دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھنے والا فقیر آپ کو اپنی جگہ نہیں دے گا. جنت کیا ملے گی؟ آپ کو آپ کے صبر کو آزمایا جائے گا، آپ کے اخلاق کو آزمایا جائے گا، آپ کے غصے کو آزمایا جائے گا کہ آپ کتنا برداشت کرتے ہیں. اور ایک جملہ حضرت ہاجر کا، جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے ہاجر کو، مکہ میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ پرندہ پر مارتا ہے، اوپر کھلا آسمان ہے، سورج گرمی جو ہے انڈیل رہا ہے، نیچے پتھر ہے، خاردار کانٹے ہیں. اس ماں نے شیر خار بچے کے ساتھ وہاں پر جب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ کر جاؤ؟ قال نعم، ہاں. تو کہا اذن لا یضیعنا. اس جملے کو یاد رکھیں، اذن لا یضیعنا. اے حاجیو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کی جیب کے خرچ ہونے والے ایک ایک ریال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ کی تکلیفیں، آپ کی مصیبتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ کے چلنے کے، آپ کے تھکان کو، آپ کے گرنے والے پسینے کے ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ آپ کے میزان میں، آپ کے ترازو میں رکھے گا. اس یقین کے ساتھ آپ جائیے، اللہ آپ کی کوئی چیز ضائع نہیں کرنے والا ہے. یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے. اے اللہ، اور پہلا جملہ آپ ہم لیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال له ربه اسلم. اے ابراہیم ٹوٹل آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. ہم جو کہیں گے وہ کرو گے، ہم جس سے منع کرو گے رک جاؤ گے. ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین. اے اللہ میں ٹوٹلی تیرے کو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اے اللہ تیرے حوالے، سب کچھ تیرے لیے. آپ کفن پہن کر گئے ہو اپنے ہاتھ سے، اب جان واپس آنے والی ہے. اس میں چھوٹی موٹی تکلیفیں، اس کو آپ خوش دلی سے برداشت کیجیے. اور اس سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. شرکیہ باتیں، شرکیہ کام، شرکیہ چیزیں، ہرے نیلے کالے پیلے دھاگے، کڑے، تعویذیں اگر لٹکی ہوئی ہے، میرے رب کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ان سب کو یہاں پر اسی صنم کدے میں پھینک کر جائیے. اس توحید کے گھر میں آپ موحد بن کر جانا ہے. شرک کی ہر طرح سے آپ یہاں سے بیزارگی
برات کا اعلان کر کر آپ ایک اکیلے اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں منور کر کر جائیں. اپنے منہج کو صحیح کر لیجئے. آپ کے حج کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنایا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا. اور میرا نبی اپنے حج کے میدانوں میں چیخ چیخ کر کہتا تھا خذوا عنی مناسککم لعلی لا حج بعد عامی ھذا, اے لوگوں مجھ سے میرے حج کا طریقہ سیکھ لو, شاید آئندہ سالوں میں ان حج کے میدانوں میں میں تمہارے درمیان نہ رہوں. میرا نبی یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ آنے والی امت جب حج کرے اس کا ہر کام ہر طریقہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. منمانیاں نہیں چلے گی, بڑوں کی کہانیاں نہیں چلے گی, عوامی فتوے نہیں چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پڑھیے, سنیے, سمجھیے. بہت آسان ہے. اگر آپ حج کا صرف طریقہ معلوم کرنا چاہیں, اللہ کی قسم 10 سے 15 منٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں. نہ کرنے والے کاموں میں الجھ کر رہ جاؤ گے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے. آدمی جاتا ضرور ہے, جیسے جاتا ہے واپس آتا ہے. اس سے آخری چیز, اپنی نیتوں کی اصلاح کیجئے. اس کا مقصد دکھاوا نہ ہو, نمائش نہ ہو, اپنے آپ کو حاجی کہلوانا نہ ہو, اور آنے کے بعد بھی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا چھوڑ دو. کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھتے ہو, کبھی ہے کوئی بندہ جو نمازی لکھا ہو؟ روزے دار کسی ہے نا کیا لکھا ہو گیا روزے دار؟ ارے بھائی کتنی عبادتیں کرتے ہیں. تو یہ حاجی کا لفظ کیا مانا؟ ہاں وہاں پر حج کر رہے ہیں, اس وقت میں آپ کہیں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب, یہ ایک الگ بات ہے. تو اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے, اپنے منہج کی اصلاح کیجئے, اپنی نیت کی اصلاح کیجئے, اور آخر میں اپنے معاملات کی اصلاح کیجئے. ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو کھلا رکھیے اور یہ کہہ کر جائیے اے اللہ جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, تم لوگوں کو معاف کرو, میرے بندوں کو درگزر کرو, ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ یہی سلوک کروں؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ سلوک تبھی کرے گا جب میں دوسروں کے ساتھ. آپ کے جھگڑے پرانے ہوں گے, بہت کچھ ہوگا, آپ مظلوم ہوں گے, آپ کا بہت کچھ کسی نے کھایا ہوگا, بھول دیجئے. آپ جائیے, ملیے, اور یہ سوچ کر کہ یہ سب کچھ قیامت میں ضائع نہیں جائے گا, آپ اللہ کے لیے کیجئے. بلکہ بعض لوگ تو حج جا کر حج کے اندر ان کے درمیان میں کچھ ہوتا ہے, روم میں رہتے ہوئے جانے ان کی وہاں سے کٹی ہو جاتی ہے. اب ارے بھائی آپ گئے یہاں سے کٹی دوستی کرا کر بھیج رہے ہیں, وہاں سے کٹی کرا رہے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ لہٰذا آپ اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے منہج ان سب کی اصلاح کیجئے. اس کے بغیر یہ صرف 4, 6, 10, 12 کام کوئی معنی نہیں رکھتے اگر اس میں بگاڑ ہے. آخری بات جیسے کہ بھائی نے کہا, مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کا حج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہمارے سسٹم میں ایک بات ہے کہ 10 دن حاجیوں کو مسجد نبوی میں رکھا جاتا ہے. پہلی چیز یہ یاد رکھیے, آپ جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مکہ سے مدینہ جانے کے وقت میں ہم روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہے ہیں. جی نہیں, روضے رسول پر جانے کے لیے سفر کرنا عین غلط اور سنت کے خلاف ہے. آپ مسجد نبوی جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کے چوتھی جگہ کوئی انسان سفر کر کر نہیں جا سکتا, مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی. لہذا آپ مسجد نبوی جانے کے وقت میں یہ سوچیں کہ آپ مسجد نبوی جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ضمناً آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت بھی نصیب ہوگی, وہ ضمناً ہے, ڈیپینڈ ہے, اصل آپ کا مقصد نہیں ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے, مسجد حرام کو چھوڑ کر. مسجد حرام کی ایک نماز مکے کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. آپ کی نمازیں چھوٹنی چاہیے. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہوں گا اگر وہاں پر گرمی ہو یا رش بہت زیادہ ہو, آپ اپنے کمروں میں نماز پڑھیے. آپ کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. یہ حکم مکہ میں بھی رہتے ہوئے آپ اپنے روم میں پڑھو گے تو آپ کے لیے یہ اجر محفوظ ہے, آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن آپ جب وہاں تک گئی ہیں,
جب موسم ٹھنڈا ہو، رش نہ ہو، تو اس وقت میں آپ حرم آیا کریں۔ اور ایک چیز، مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں ہر نماز میں جنازے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں وہاں پر نماز جنازہ نہیں پڑھتی۔ ایک نماز جنازہ کا اجر ایک قیرات یعنی ایک پہاڑ کے برابر صدقہ و خیرات کرنے کے برابر ہے۔ آپ جنازے کی نماز پڑھیے۔ عام طور پر فرض نماز ہوتے ہی اٹھ کر سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، جی نہیں، ہر فرض نماز کے تھوڑی دیر رکیے، نماز جنازہ کا اعلان ہوگا۔ بسا اوقات 1 2 10 20 جنازے ہوتے ہیں، 10 جنازے کی نماز مطلب 10 پہاڑ کے برابر آپ کا صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ مسجد نبوی میں 4-5 کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی ادائیگی۔ آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ابتدائی صفوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ دوسری چیز مسجد نبوی کی یہ ہے کہ مدینے کی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے مسجد قباء اگر وضو کر جائیں گے، اپنے گھر میں وضو کر مسجد قباء جائیں گے تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس سے بڑا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اشراق کے بعد کے 15 منٹ تک، مان لیجئے سورج 7:15 کو طلوع ہو رہا ہے، آپ 7:30 تک بیٹھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے، جو بھی آپ کو ذکر و اذکار میں کرنا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ آپ اشراق کے، سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملے گا، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ یہ کام، مکہ میں بھی رہتے ہوئے کوشش کیجئے، نہیں تو کم از کم مدینے میں تو آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ کیجئے۔ اور مسجد نبوی میں آپ کو ایک بڑی لائبریری ہے جس میں شاید لیڈیز کا بھی انتظام ہو، آپ فالتو وقت ضائع کرنے کے بجائے جائیے، دیکھیں علم کی کتنی بڑی دنیا ہے، حدیثیں ہیں، قرآن کی تفسیر ہیں، آپ کو کتابیں بھی ملیں گی، آڈیو ویڈیو ساری چیزیں وہاں پر موجود ہے، آپ اس کا بھی یہ اہتمام کرتے رہیے۔ اور پھر آس پاس میں مسجد بقیع مرقد ہے، قبرستان ہے، وہاں پر آپ جائیے اور ان پر سلام پڑھیے۔ تقریباً 10,000 صحابہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہاں پر صرف آپ ان کے لیے سلام پڑھیں گے جو ہمیں سنت میں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ کسی قبر کو چھونا، اس کے بارے میں کچھ سمجھنا، یہ سب چیزیں ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، لہذا ایسا کچھ وہاں پر نہیں کریں ہم۔ اور مدینے میں بھی اکثر جو گرمی وغیرہ کا موسم ہوتا ہے، زمزم ہوتا ہے، آپ کثرت سے پانی پیئے، ادھر ادھر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، قرب و جوار میں جو کچھ ہے وہ۔ اب 40 نمازوں کا جو تصور دیا گیا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی کچھ نمازیں آپ کو ملی اچھی بات ہے، آپ جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور پھر وہاں پر رہتے ہوئے اگر آپ کو کوئی شاپنگ کرنا ہے تو مکہ کے بنسبت مدینہ زیادہ بہتر ہے آپ کے شاپنگ کرنے کے لیے، خاص کر کھجوریں آپ مدینے ہی سے خریدیں۔ وہاں پر گیٹ نمبر 3 کے پاس اگر آپ جائیں، مکہ مدینہ یونیورسٹی کے بہت سارے طلبہ جس علاقے بھی ہوں اردو میں بات کر رہے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں آپ یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ہاں، اگر مدینہ یونیورسٹی کے پڑھنے والے طلبہ ہیں، آپ کسی سے بھی ریکویسٹ کریں تو وہ اچھے کھجوریں آپ کو دلوا سکتے ہیں۔ اور کوئی دوسری چیز بھی خرید رہے ہیں، مکہ کے بنسبت مدینہ زیادہ بہتر ہے۔ مکہ میں آپ کو حرم کے قریب زیادہ کرائے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو مہنگا بھی پڑتا ہے، مدینے میں زیادہ آسانی سے، تھوڑا سا آؤٹ سائڈ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ سب چیزیں ملیں گی۔ میں سمجھتا ہوں جیسے کہ میں نے کہا مسجد قباء کا بتایا نا کہ اگر آپ اپنے کمرے سے وضو کر نکلیں، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد نبوی سے پیدل جایا کرتے تھے مسجد قباء کو، تو جو پیدل جانے کا راستہ ہے اس کو آج پیدل چلنے والوں کے لیے خاص رکھا ہے۔ سیم وہی راستے کو انہوں نے اتنا بہترین بنایا ہے تاکہ جو پیدل چلنا چاہے اسی راستے سے جائے جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ وہاں پر کوئی ٹریفک نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی بائک نہیں ملے گی آپ کو، تو آپ وہ راستہ بھی وہ طلباء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ چاہیں پیدل جائیں، چاہے سواری کر جائیں، آپ کے پاس مدینے میں کچھ ہے نہیں، پیدل جائیں گے تو بھی آپ کو ایک ایک قدم چلنے کا ثواب ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، کم از کم ایک مرتبہ تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ سواری سے بھی جا سکتے ہیں۔ مسجد قبلتین ہے، وہاں پر
پر وہاں جا کر جانا ایسا کوئی سنت سے ثابت نہیں، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں ٹھیک ہے، جنگ احد، میدان احد میں آپ جائیں، وہاں پر 3 قبر ہیں، ایک مصعب بن عمیر کی، دوسرے عبداللہ بن جہش کی، تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کو سلام پڑھیں۔ وہاں پر چھونا کرنا، ان سے کچھ مانگنا، یہ ہمارے عقیدے میں نہیں، شرک ہے، لہٰذا ان کے حق میں دعا کر کر ہم کو واپس آنا ہے۔ تو مدینے میں کچھ زیادہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی جو کچھ چیزیں مختصر طور پر بتائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں ریاض الجنہ کا یہ ہمارے لوگوں میں ذرا زیادہ اس کا یہ ہو گیا، بلکہ لوگوں کو حج صحیح ہوا یا نہیں، عمرہ صحیح ہوا نہیں، پتہ نہیں، لیکن ریاض الجنہ میں 2 گھنٹے بیٹھا، 1 گھنٹہ بیٹھا کہ جشن مناتے۔ دیکھیں ریاض الجنہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیٹھ کر کچھ عبادت کرو تو اس کا یہ اجر، ایسا کچھ نہیں کہا۔ آپ کو موقع ملتا ہے، آپ بیٹھیے، اس میں عبادت کرنے کا وہی ثواب ہے جو پورے مسجد میں بیٹھ کر کرنے کا۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا، اس کے لیے کرنا، پھر اس کے لیے فخریہ۔ ابھی کچھ لوگ عمرے سے آئے، میں پوچھ رہا ہوں کیسا رہا عمرہ، ارے مجھے ریاض الجنہ، میں 2 مرتبہ پوچھا، مجھے ریاض الجنہ میں یہ ایسا میں نے کیا، ایسا ریاض الجنہ میں موقع ملا، آپ کی کوشش جدوجہد پورا زور اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ ریاض الجنہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ کل قیامت میں جنت کا وہ باغ بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے کمرے اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے اور ممبر کے درمیان کا، اس کو انہوں نے سفید اور گرین قالین سے تھوڑا ہائی لائٹ کیا ہے۔ دوسری جگہ کی قالین آپ کو ہری ملے گی، لال ملے گی، لیکن یہ سفید کلر اس کا ذرا اٹھ کر آتا ہے، اس میں ہلکے پھلکے ہرے پھول ہیں۔ یہ ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اگر مل جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بیٹھنا غلط ہے، بیٹھیں کریں، لیکن اس کی کوئی فضیلت یا اس پر کوئی جشن منانے والی بات نہیں ہے۔ لہذا مسجد نبوی میں جہاں پر بھی جگہ ملے، ہاں جب کبھی آپ کوشش کریں دن میں جتنے دن آپ رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے جائیں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آئے گی، آپ کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر سلام پڑھے اور سیدھا نکلے۔ ہاتھ اٹھانے کی، دعا کرنے کی، یار اس طرح کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جالی کو چھونے کی، یہ سب چیزیں بیکار کی ہیں، اس سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں۔ ہاں آپ کو سلام پڑھنے کے لیے کہا گیا، آپ ضرور سلام پڑھیں اور کوشش کریں، بلکہ 1 بار نہیں 2 بار موقع ملتا ہے، اگر رش تو رہے گا ہی، پھر بھی کوشش کریں گے باب السلام جو مسجد کا رائٹ والا حصہ ہے، پہلا والا جو دروازہ ہے، اس سے آپ داخل ہوں گے، باب السلام اس کا نام ہے، اس باب السلام سے آپ آگے کی طرف جاتے جاتے لیفٹ سائڈ میں جالی جہاں آتی ہے وہاں پر سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کچھ باتیں رہ گئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا وقت ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک چیز آخر میں بتا دوں کہ ہمارا اس حج کے حوالے سے جو ہے یوٹیوب چینل پر تقریباً ویڈیوز کچھ تو بنے ہوئے ہیں اور کچھ اور آگے بھی، خاص کر حج سے متعلق چیزیں آگے بھی آتی رہے گی۔ ہمارے ابراہیم صاحب، جی ابراہیم صاحب کو میں اس میں ان کے پاس بھیجتا رہوں گا، شاید وہ گروپ میں بھی ڈالیں گے، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں آپ تمام حاجیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان بنائے، آپ کو خیریت سے لے جائے، خیریت سے لے آئے، آپ کے ہر کام کو عین سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرے کہ آپ ہر کام کے کرنے میں صبر اور جو ہے تحمل سے کر لیں، اور دوسروں کے لیے قربانیاں دے، دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں آپ وہ کریں۔ اس کے بعد میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے حافظ وقاص صاحب جنہوں نے مجھے پہلے کانٹیکٹ کیا، اسماعیل صاحب اور بھی دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری محبتیں کل سے نچھاور کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ شفا کنواں، اس میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جتنی حقیقتیں ہیں اس میں کچھ چیزیں کچھ لوگوں نے بناوٹی کے طور پر یہ کیا ہے۔ کچھ پانی کو خود سعودی حکومت نے اس وقت میں بند کیا ہے، نہیں جانے دیتے۔ اس حوالے سے جتنا کچھ کیا جاتا ہے، دیکھیں زمزم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی پانی کنواں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں
کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا تھا تو اس سے شفا وغیرہ کی بات کی جاتی ہے. اگر یہ پانی آج تک صحیح سلامت ہے، کیونکہ دیکھیے وہ ایک کنواں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو اب بند ہو گئی، جیسے حدیبیہ کا کنواں ہے. حالانکہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر گاڑا تو اس میں سے پانی کا ایک دم فوارہ نکلا. یہ وقتی طور پر کچھ چیزیں تھی تھی، اب وہ بند ہو گئی. اسی طرح جنگ بدر کا کنواں ہے، وہاں پر بھی ایسی کوئی چیز اب باقی نہیں ہے، بالکل بنجر پڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ بعض وقت ٹور والے اپنے نمبر بنانے کے لیے بھی کرتے ہیں، جیسے طائف کو لے جانا اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. آپ زیادہ اس پر توجہ نہ دیں، میرا مشورہ ہے تو بہتر ہے. تو بہرحال میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بھی اتنی دیر سے مجھے برداشت کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ جی جی 3 بار اگر آپ کو وہاں پر ڈھنگ سے کھڑے رہنے کا موقع ملتا ہے تو. اگر آپ کھڑے ہیں، لوگ دھکا دے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ ایک بار پڑھ لیجئے، آپ نکلے، چلتے چلتے آپ پڑھیے. تو ایک بار پڑھنا کافی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پڑھا. لیکن آپ سوچ کر دیکھیں، کچھ کام، ایک حدیث یاد رکھیں، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. جو کام آپ اپنے طاقت کی بنیاد پر، آپ اپنی زور کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے چھوڑ دیجئے کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کرنے کا جو اجر ہے اس سے زیادہ چھوڑنے کا اجر ملے گا. آپ حجر اسود پر جا کر اپنی طاقت کی بنیاد پر بوسہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، آپ یقین کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چھوڑنے پر آپ کے کرنے سے زیادہ اجر دے گا. آپ کا اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے بچانا حج کے من جملہ کاموں میں سے ایک کام ہے. آپ کوشش کریں، آپ کی وجہ سے دوسروں کو کیا راحت ملتی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے کچھ ملے اور دنیا جائے، ان کو کچھ بھی ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا آپ 3 بار، ایک بار پڑھ لیجئے اور اللہ کے سامنے کہیے میں 3 بار پڑھنا چاہتا تھا اے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، لیکن یہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کھڑے رہنے میں تکلیف ہے، میں نکلتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کا اجر چاہیے. اس کا اجر آپ کو اس سے زیادہ بہتر مل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ باتیں بھی، کوئی ضروری سوال ہو تو ہم ایک 5 منٹ لیتے ہیں، نہیں تو پھر ختم کر دیں. منع کر بہتر ہے. نہیں دیکھیے جو نیچرل چیز، نہیں جی زعفران ہے جو جس کی خوشبو ہے. زعفران کا ایک لفظ حدیث میں آتا ہے، باقی اورنج ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ خوشبو نہیں ہے، اس کی بو ہے. لہذا خوشبو جو عام طور پر لگائی جاتی ہے اس سے منع کیا گیا. آپ اورنج کھا رہے ہیں، بلکہ ایون تو اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے. 2 چیزیں ہیں، دیکھیں نیچرل اگر ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس میں خوشبو کی کوئی چیز الگ سے ڈالی جاتی ہے اور وہ خوشبو ٹہرتی ہے، مہکتی ہے، تو پھر آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ ہے، آپ کوشش کریں کہ مسواک سے کام کریں، یا پھر ایسا منجن استعمال کریں جس میں کوئی خوشبو نہ ہو. اور اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ میں بھی وہاں پر آپ کو سیواک کے نام سے، مسواک سیواک میم کے بغیر، سیواک نام کا انڈونیشیا کا ایک ٹوتھ پیسٹ آتا ہے جس میں کوئی بو نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں. باقی خوشبو عام طور پر پرفیوم، عطر، اس طرح کی چیزیں کو ہوتی ہے، یا زعفران بھی خوشبو ہی کے لیے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے منع ہونا ہے. باقی نیچرل کوئی چیز ہے تو اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. مولانا ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے ہماری دعوت کو لمبے کرتے ہوئے یہاں آئے. جمی سلطان اور یہاں کے لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا. جزاک اللہ خیر.
સાથે સાથે જમ્મુ કાશ્મીરની દાવતથી પધારેલા સમાજના ભાઈ બહેનો અને મારી મા બહેનોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મૌલાને ખૂબ જ શાંતિથી સાંભળ્યા અને ટાઈમ વધારે થઈ ગયો છે છતાં પણ ખૂબ જ શાંતિથી ખૂબ જ સાંભળ્યું છે એ બદલ પણ હું ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર માનું છું અને સાથે સાથે જે બી વોલેન્ટિયર હજાર છે એનો પણ જમીન ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે કે અમે પણ ખૂબ જ સરસ કામ કર્યું છે. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. અહીંયા પ્રોગ્રામ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. हज के मैदानों में आप पूरे उम्मत इस्लामिया के लिए ख़ासकर हमारे मुल्क की सलामती और जिन मसाइल से हम घिरे हुए हैं इसके लिए हज के मैदानों में खूब दुआ कीजिए. इस वक्त उम्मत हमारे दुआओं की मोहताज है और अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ार में है कि ये उम्मत सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं इनके हालात बदल दूँ. तो ज़रूर आप दुआओं में याद रखिए. अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व निगहबान. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हाँ? और जन्नत के अंदर औरतों के सलाम ये कुछ है रियाजुल जन्ना में नहीं. देखिए ख़वातीन के लिए भी एक सिस्टम होता है, वहाँ पर भी वही चीज़ है. आप जब पहली कब्र के पास से गुजरें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह या अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब, इस तरह के कलिमात आप कहेंगे और सलाम पढ़ते हुए आप निकल जाएंगे. अलग से ख़वातीन के लिए कोई चीज़ उसमें नहीं है. चले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.